محمد عرفان صحیح وال سے رہنے والا رہائشی ہوں، عمان سے میں بول رہا ہوں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جو باہر کنٹری کا کوئی بھی ملک ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، عمان ہے، تو ادھر سے جو ویزا خریدتے ہیں، ادھر سے ویزے بہت سستے ملتے ہیں، آگے سے یہ 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ روپئے کے فائدے میں آگے بیچتے ہیں، آدمی کو بلاتے ہیں، ادھر کام کار بھی نہیں ہوتا، اگر اس کو پھنساتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے اپنے رشتہ دار سے ویزا لیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولا، میرے کو شہر کا بتا کر میرے کو ایک پنڈ میں ادھر لا کر ڈال دیا۔ ہاں، ادھر کام کار بھی نہیں ہے اتنا۔ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بیرون ملک جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں کی کمپنیوں سے سستے ویزے خرید لیتے ہیں کم قیمت میں، اور پھر اپنے ملک میں وہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، اور وہ ویزے بیچ کر ان کو بلا بھی لیتے ہیں لیکن کام کاج نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت کیا درست ہے یہ؟ دیکھیے، ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیرون ممالک گئے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو عرب ممالک ہیں وہاں ویزوں کا ایک بالکل مختلف نظام ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں۔ تو ہمارے لوگ باہر جانے کی دھن میں حلال حرام، جائز ناجائز، یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ یورپ جاتے ہیں غیر قانونی طور پر، وہ ایران کے ذریعے اور ترکی کے ذریعے اور یونان میں داخل ہوتے ہیں، اسپین میں داخل ہوتے ہیں۔ اس میں سے کتنے لوگ تو مر جاتے ہیں راستے میں، کنٹینرز میں ان کو بند کر مر جاتے ہیں کنٹینر میں، جو ہے وہ ان کا دم گھٹ جاتا ہے۔ 3-4 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، شاید کوئٹہ میں ہوا تھا، کنٹینر میں دم گھٹنے کی وجہ سے درجنوں لوگ وہیں انتقال کر گئے تھے۔ تو اب کیا انہیں خطرات نظر نہیں آ رہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور اس رسک پر جا رہے ہیں؟ پیسہ تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ جس خطرے اور جس غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، شریعت مطہرہ یقینی طور پر اس انداز کو ناجائز اور غیر شرعی قرار دے گی، غیر قانونی ہے، اور پھر اپنے آپ کو خطرے پر پیش کرنا ہے، جان کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ جس اخبار میں یہ خبر نہ آتی ہو، خاص طور پر جو شام کے پناہ گزین ہیں، ملک شام، سیریا کے پناہ گزین، وہ کشتیوں کے ذریعے ترکی کے راستے یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح۔ اور روزانہ ہی خبریں آ رہی ہیں، اتنے لوگ پکڑے گئے، کشتی ڈوب گئی، ساحل پہ بھوک سے مر گئے، اس ملک کی ٹیم نے ان کو ریسکیو کیا، مطلب انہیں بچایا۔ تو یہ روزانہ خبریں آ رہی ہیں، کئی لیکن ممالک میں تو گن سے شوٹ کرنے کا مار دیتے، کشتیاں ڈبو دیتے ہیں۔ صحیح۔ مطلب ایسے ظالم لوگ ہیں، وہ شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ اب انہیں ہم اپنے ملک میں قید میں ڈال کے بھی بوجھ ہو گئے ہمارے اوپر یہ، تو ہم وہیں کشتیاں ڈبو دیتے ہیں۔ تو اتنے خطرات ہیں، پھر غیر قانونی پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے جو ویزوں کا کام ہے، ایک تو ہے پراپر اور باقاعدہ جائز طریقے پر مشتمل کام۔ ایمبیسی کے ذریعے جو بھی ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کو افراد چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ کمپنی یہاں پاکستان میں کسی ایجنٹ کو کہے گی کہ تم مارکیٹنگ کرو، صحیح، ہمیں اتنے افراد چاہیے۔ تو یہاں کی کمپنی اخباروں میں اشتہار دے گی، جو جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرے گی تشہیر کے، اور لوگوں کے انٹرویو لے گی، جو اہلیت پر پورا اترتے ہوں گے انہیں آگے بھجوا دے گی، اور وہ اس بات کی فیس لے گی۔ صحیح۔ تو اب اس طرح کی اگر کوئی ایسی کمپنی جو ڈمی نہیں ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل ہے، تو اس کا فیس لینا تو درست ہوا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص نیا آئے گا، اس کے 2-3 ہزار ریال یا 2-3 ہزار درہم اسے سیکیورٹی کے طور پر رکھنے ہوں گے، گورنمنٹ کے پاس رکھنے ٹھیک ہے۔ ہوں گے۔ جیسے امارات کا تو مجھے معلوم ہے کہ 3,000 روپے شاید وہ ایک ورکر سے لیتے ہیں، 3,000 وہاں کی، 3,000 درہم، ٹھیک ہے، تقریباً جو ہے وہ 90,000، 1,00,000 بن جائے گا، صحیح، یہ لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ مثال کے طور پر ایکس کمپنی نے افراد بلوائے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی ہم نے تو گورنمنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں، آپ پیسے دیں۔ انہوں نے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، وہ پیسے ہوتے ہیں قابل واپسی۔ ٹھیک ہے، جب ان کا ویزا ختم ہوتا ہے تو گورنمنٹ وہ پیسے واپس دے کر دیتی ہے۔ دیتی ہے۔ لیکن بہت سارے وہ سیٹ حضرات، وہ کمپنیاں چلانے والے جو ورکر کو ہائر کرتے ہیں، وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، واپس نہیں دیتے۔ واپس نہیں دیتے۔ بھئی ان لوگوں نے تو بلوائے تھے افراد کہ ہم آپ کو تنخواہ پہ جو ہے وہ کام دیں گے، کام دیں گے، اور کام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کی 1,500-2,000 روپے بھی درہم بھی تنخواہ ہے تو اس 3,000 کے مقابلے میں تو اس نے بہت زیادہ کما لیا۔ صحیح، لیکن جو ایک نظام اور قانون کہتا ہے کہ یہ آپ نے بطور امانت رکھے ہیں، واپس بھی ملیں گے آپ، وہ واپس کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ جو پیسے ان ورکروں کے یہ سیٹ لوگ دبا کے رکھتے ہیں اور اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، نرا ظلم ہے۔ استغفر اللہ، آپ نے جو ہے نا افراد بلوائے ہیں، ٹھیک ہے، ٹکٹ کے پیسے لے لیں، آپ ٹھیک ہے۔ ٹکٹ کے پیسے آپ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، عموماً ٹکٹ بھی وہ ورکر ہی دے رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ورکر دے رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بیچ اوپر باچ سے جو ہے وہ جو پیسے قابل واپسی ہوتے ہیں، ویزا ختم ہونے کے بعد ان کو نہیں دیے جاتے وہ پیسے۔ صحیح، اچھا، کچھ افراد سے میں ملا ہوں اچھا، جو وہ پیسے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، جو وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، جب بھی ملازم کو جانا ہوتا ہے وہ پیسے ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ کمپنی تو ایکس کمپنی ہے، لیکن بیچ میں جو ہے وہ اور افراد آ گئے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہے کہ جناب اس کمپنی میں جگہ ہے، تو وہ بروکر کے طور پر مہنگا ویزا بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ممکن ہے بہت سارے ظلم کے اور زیادتی کے اور گناہ کے پہلو شامل ہوں۔ غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے ہو شاید، سکتا ہے ایسا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، سب کچھ ٹھیک جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت ہو، اور وہ معاہدہ جو بروکری اور کمیشن کے شرعی تقاضوں پر پورا اترتا ہے اس کے تحت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یوں اس مسئلے کے دو رخ ہیں، صحیح، ایک رخ پر ہم نے کلام کیا، دوسرا رخ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کے جانا چاہیے، اب جس طرح یہ اصل ہے فیصلہ۔ عرفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ بلا لیے اور یہاں کام نہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید بلاتے وقت یہ کہتا ہوگا کہ آج ہم کام بھی دلوائیں گے، اور اس طرح کے، یہ ایک تیسرا رخ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جی ویزا تو ملک کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے نا، صحیح، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، وہاں کے جو وطنی ہیں، تو ان کا یہ کاروبار ہے، ٹھیک کہتے ہے، ہیں ٹھیک ہے ویزا لے لو، کام ہم کوئی نہیں دیں گے، ویزا لے لو، تنخواہ کوئی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں بس اتنے پیسے دے دو۔ صحیح، اگر گورنمنٹ کی فیس 3,000 روپے ہے، وہ ان سے 10,000 روپے لیتے ہیں، فالتو لیں گے، 10، کیونکہ ان کا تو یہ کام ہے، ان کا یہ بزنس انہوں نے بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ناجائز بزنس ہے، صحیح، اور ان ملکوں کی گورنمنٹ بھی میری معلومات کے مطابق اس کی بیچ کنی کرتی ہے، ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ بھی کرتی ہے۔ بعض ملکوں میں ایسے قانون اب آئے ہیں پچھلے 1-2 سال سے کہ اگر کوئی ویزے والا شخص ایسی جگہ کام کرتا ہوا پایا گیا جس کے نام پر اس کا ویزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نے بلوایا تھا اس کے برعکس اس کے ہو پاس گیا، نہیں پایا گیا وہ، ٹھیک ہے، تو جس نے وہ ویزا جاری کیا ہے اس کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ جو کام کر رہا ہے، مطلب بعض ممالک میں اس پر ابھی آ کر 1-2 سال میں پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے، سختی شروع ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو لوٹ مار جاری تھی، ٹھیک ہے، اور لوگ بہت مظلوم تھے۔ مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا یار آپ اتنی اچھی عربی کیسے بول رہے ہیں، بہت شاندار عربی، ماشاء اللہ، اور وہ جو مقامی عربی ہوتی ہے، عامی عربی اسے کہتے ہیں، یہ جو کتابوں کی عربی ہے اس سے ہٹ کر وہ عربی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جامعہ میں 3-4 درجے پڑھے ہوئے تھے، تو پک کرنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا، لیکن جس مطلب جاندار طریقے سے وہ عربی بول رہے تھے مجھے بڑا حیران کیا۔ مقامی عربی اور ان کے کلچر کے مطابق گفتگو کرنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ کہنے لگے جب میں آیا یہاں پر تو میرے ساتھ دھوکا ہوا، اور مجھے لے جا کے جنگل میں جو بدو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا، اچھا، میں ان کے پٹھے جو ہے وہ کاٹتا تھا، ان کے چارہ جانور جو ہے وہ چارہ کاٹتا تھا، جانوروں کے جانور جو ہے ان کو سنبھالتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، نہ مجھے نکلنے دیتے تھے وہاں سے نہ کچھ اور، ویزا کس بات کا تھا، لیکن پھنسا مجھے کہاں دیا۔ تو
ہوش کی ضرورت ہے. صحیح. پیسوں کی چمک کے اندر جو ہے وہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنے چاہیے. ایک دنیا کے طور پر بھی جو فائدہ اور نقصان ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے، اور شرعی اعتبار سے جو حلال و حرام ہے اسے بھی اپنے سامنے رکھ کر پھر فیصلے کرنے چاہیے. جزاک اللہ.